إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم خصائص مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پڑھ رہے ہیں آقا علیہ السلام کے خصوصیات۔ آج کا جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات، کیونکہ یہ بھی آقا کی شمائل ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ کچھ ایسے معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلے کسی بھی نبی کو حاصل نہیں ہوئے اور قیامت تک کسی بھی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی خصوصیت ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خصوصیات ہیں جو اللہ نے خاص معجزات نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اس میں حضرت انس کی ایک روایت ہے کہ ان سے قباء شریف کے کنویں کے بارے میں کسی نے پوچھا، قباء شریف کے کنویں کے بارے میں کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ کنواں اتنا تھا کہ ایک آدمی اس کا پانی نکال کر اپنے گدھے پر لاد کر لے جاتا تھا اور اس کنویں کا پانی ختم ہو جاتا تھا، یعنی اتنا چھوٹا سا اور قلیل کنواں تھا اور اتنا مختصر اس میں پانی ہوا کرتا تھا، قباء کا کنواں۔ تو نبی علیہ السلام تشریف لائے اور ایک ڈول پانی نکالنے کا حکم دیا، پھر نبی علیہ السلام نے اس پانی سے وضو کیا یا پانی میں لعاب دہن اپنی مبارک تھوک لعاب جسے بولتے ہیں ڈالا اور حکم دیا کہ اس پانی کو میں ڈالا جائے، یعنی آقا علیہ السلام کا مبارک لعاب دہن پانی میں ڈالا گیا وضو کرنے کے بعد، یعنی کہ جو پانی تھا وضو کا اس میں ڈالا گیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اب اس پانی کو کنویں میں ڈال دو۔ جب پانی کنویں میں ڈالا گیا تو اس کے بعد اس کنویں کا پانی کبھی ختم ہی نہیں ہوا، ورنہ اس وقت کے صحابہ کرام کا یہ مشاہدہ تھا کہ آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس کنویں کا جب پانی نکال لیا جاتا تو پانی ختم ہو جاتا تھا، لیکن جب سے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن اس میں ڈالا گیا اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے نا اس کنویں کا پانی ختم نہیں ہوا، قباء کے پاس جو یہ کنواں ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے معجزات میں یہ بھی چیز ملتی ہے کہ عبد الرحمن بن ابو امرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے تو لشکر اسلام کو پیاس نے بے چین کیا، یعنی بے چین نہیں تھی، بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوزہ طلب فرمایا، پانی کا پیالہ، اور اسے اپنے سامنے رکھا، پھر پانی طلب فرمایا اور اس سے اس کوزہ میں بھرا، کیونکہ بہت مختصر پانی ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کے بعد، اس وقت میں اتنا کم پانی ہوتا تھا کہ اگر پی لیتے تھے تو انسانی یا بشری ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں بچتا تھا، اگر بشری ضروریات پوری کر لیتے تھے تو پینے کے لیے نہیں بچتا تھا۔ تو اب بہت مختصر اگر کسی کے پاس بہت کم مقدار میں پانی ہوا تھا تو آقا علیہ السلام نے پانی بھی منگوایا، کوزہ بھی منگوایا، کوزہ رکھا، اس کوزے کو اس پانی سے بھرا، پھر نبی علیہ السلام نے اس میں دعا پڑھی اور اس کے بعد اپنی مبارک انگلیوں کو اس کوزے کے پانی میں ڈبو دیا، یعنی اس پیالے کے پانی میں پھر نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلیاں ڈبو دی۔ راوی خود بیان کرتے ہیں، روایت کرنے والے، کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے ابلتے دیکھے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا یہ معجزہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بیان کرتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلیاں پیالے میں رکھی۔ راوی خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں، اگر وہ نہ بھی کھاتے تو راوی کی روایت پہ کوئی شک نہیں ہوتا، کیونکہ راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا راوی ہوگا، یعنی وہ صحابی ہوگا۔ صحابی ویسے الصحابۃ کلھم عدول، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام صحابہ عادل ہیں، سچے ہیں، لیکن کیا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے ابلتے ہوئے دیکھے، پانی نہیں چشمے۔ پھر فرمایا اشہد لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، ان دونوں کلموں کے ساتھ قیامت کے دن جو بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو راوی نے ایک تو آقا علیہ السلام کا معجزات اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس سے بھی سمجھ آئیں گے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر انمول معجزات عطا فرمائے کہ جس کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے، ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص چیزیں ہی دی گئی۔
حضرت ابو حریرہ سے ایک معجزہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ، انہوں نے کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ باہر نکلے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نکلے ہوئے تھے، باہر نکلے ہوئے تھے، ابھی راستے ہی میں تھے ہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے باہر نکلے ہوئے تھے، ابھی راستے ہی میں تھے کہ حضرت حسن اور حسین کی آواز سنی کہ وہ رو رہے ہیں۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا میرے یہ فرزند کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ پیاسے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ تو کسی کے پاس ایک قطرہ پانی نہیں تھا۔ حضرت حسن حضرت حسین رو رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کو رونے کی وجہ کیا بتائی گئی کہ پانی نہیں ہے، پیاس سے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام نے پانی طلب کیا تو کسی کے پاس پانی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے سے انہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی چادر کے نیچے سے انہیں مجھے دے دو، یعنی حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ چادر کے نیچے جیسے خواتین اپنے بچوں کو عموماً اپنے دوپٹے میں کر لیتی، تو نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان دونوں کو مجھے نیچے اپنے چادر کے نیچے سے دے دو۔ پھر نبی علیہ السلام ان کو لے کر اپنے سینے سے چمٹا لیا، حالانکہ وہ رو رہے تھے، خاموش نہیں ہوتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دی اور وہ اسے چوسنے لگے، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو کر خاموش ہو گئے۔ ان کے رونے کی آواز سنائی نہیں دی اور دوسرے صاحبزادے برابر روئے جا رہے ہیں جیسے پہلے صاحبزادے رو رہے تھے، خاموش ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب دوسرے صاحبزادے مجھے دے دو، اور آپ نے انہیں لے کر ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ دونوں خاموش ہو گئے اور دونوں نے رونا بند کیا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی جہاں انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے اللہ رب العزت نے دونوں کو سیراب کر دیا۔ کتنے خوش قسمت۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ بھی ایک معجزہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پیاس کی شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک شخص کو بلایا اور فرمایا تم دونوں جاؤ اور میرے لیے پانی تلاش کر کے لاؤ۔ تو وہ دونوں گئے اور انہیں ایک عورت ملی جو اپنے اونٹ کی جانب پانی بھر رہی تھی۔ ان دونوں نے پوچھا پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا کل میں اس وقت پانی پر تھی، یعنی یہاں سے ایک دن رات کی مسافت لگتی ہے پانی لانے میں۔ پھر یہ دونوں اس عورت کو نبی علیہ السلام کے پاس لائے اور نبی علیہ السلام نے برتن طلب کیا، اور دونوں جو اس وقت میں برتن ہوا کرتا تھا نا، اس کو عموماً یہ چھاگل بولتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے برتن لیا اور دہن اقدس میں پانی لیا، اور اس پانی سے وہ جو دونوں برتن تھے اس میں کلی کر کے اس برتن کو اوپر سے ڈھانپ دیا، اور ایک اس کا سوراخ جو ہے وہ کھلا رہنے دیا، اور لوگوں کو آواز دی کہ پانی پی لو۔ ٹھیک ہے، جس نے چاہا جتنا پیا۔ وہ کھوڑی عورت دیکھتی رہ گئی کہ میرے پاس تو پانی ختم ہی نہیں ہو رہا، میں دینے سے انکار اس لیے کری تھی کہ پانی ختم ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے جھوٹا کر کے آقا علیہ السلام نے اپنا جھوٹا کر کے جیسے اس برتن میں ڈالا، تو برتن سے لوگ آ رہے ہیں، پانی پیے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں پیے جا رہے ہیں، پانی میں ایک قطرہ بھی پانی کا کم نہیں ہوا، اور سارے صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت نے سیراب ہو کر پی لیا۔ سبحان۔ یہ نبی علیہ السلام کی معجزات ہیں، اور کس قدر عظیم معجزات ہیں، عقل انسانی دھنگ رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مشرکین کی جانب ایک لشکر مرتب فرمایا، ان میں حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تیزی کے ساتھ سفر کرو، کیونکہ تمہارے اور مشرکوں کے مابین چشمہ ہے، اگر مشرکوں نے اس چشمے پر سبقت کی تو یہ صورت لوگوں پر گراں گزرے گی، مشکل ہوگی، اور تمہارے جانور شدید پیاس سے دوچار ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے 8 صحابہ کے ساتھ پیچھے، آقا علیہ السلام 8 صحابہ کے ساتھ پیچھے رہ گئے، اور ان میں نوا تھا، یعنی حضرت انس فرما رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کو بھیج دیا سب سے پہلے کہ جا کر وہ جگہ لے لینا جو چشمے کے قریب ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہم راہیوں سے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تھوڑی رات آرام کر کے ہم لوگوں سے مل جائیں، یعنی ابھی ہم آرام کرتے ہیں پھر ہم صحابہ کرام سے مل جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا درست ہے، تو سب سو گئے اور کسی نے ان کو بیدار نہیں کیا مگر آفتاب کی گرمی نے انہیں جگایا۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا
उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, जब देखा ना कि आफ्ताब आ गया तो आगे बढ़कर अपनी कज़ाए हाजत कर लो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे फरमाया। फिर जब वो अपनी कज़ाए हाजत कर रहा है, यानी जाहिर बात है सोकर इंसान उठता है, कज़ाए हाजत की जरूरत महसूस होती है, आका अलैहिस्सलाम ने सबको फरमाया कर आओ। जब वो करके वापस आया तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम में से किसी के पास पानी है? एक शख्स ने अर्ज किया, मेरे पास आफ्ताबा है। फरमाया इसे ले आओ। नबी अलैहिस्सलाम ने आफ्ताबा लेकर अपने दस्ते मुबारक से मसा फरमाया और उसमें दुआए बरकत पड़ी और सहाबा किराम से फरमाया आओ वुजू कर लो। सब आए और नबी अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम ने आफ्ताबा से मुराद उस बर्तन से फरमाया कि बचे हुए पानी की हिफाजत करना, क्योंकि इससे अनकरीब मौजज़ा जाहिर होगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम सवार होकर लश्कर की जानिब चल दिए और अपने सहाबा से फरमाया, तुम्हारा लश्कर के बारे में क्या ख्याल है? इन्होंने क्या किया है? साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह ताला और उसका रसूल ही ज्यादा जानते हैं। फरमाया, इसमें अबू बकर और उमर है और लोग साबित कदम रहेंगे और मुशरिकों ने इस चश्मा पर बढ़कर कब्जा कर लिया है और लश्कर को शिद्दत का सामना है और इन्हें और इनके ऊँटों और घोड़ों को शदीद प्यास ने बेताब कर रखा है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास पहुंचे तो उस बर्तन वाले शख्स से फरमाया कि वो बर्तन मेरे पास लाओ। वो सहाबी रसूल वो बर्तन लाए और उसमें थोड़ा सा पानी था। नबी अलैहिस्सलाम ने लश्कर से फरमाया आओ और तुम सब पानी पी लो। नबी अलैहिस्सलाम उनके लिए पानी डालने लगे, यहाँ तक कि तमाम लोग पानी पीते गए, शराब होते गए। इनके ऊँटों घोड़ों ने भी पानी पिया। तमाम बर्तन मुश्कीज़ें और हर तरह के उन्होंने बर्तन भर लिए और पानी वहीं का वहीं बराबर था। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा और मुशरिकों, आका अलैहिस्सलाम और आका अलैहिस्सलाम के सहाबा मुशरिकों की तरफ बढ़े और अल्लाह ताला ने एक हवा भेजी और हवा ने मुशरिकों के मुंहों पर तमाचे मारे। उनके मुंह पर, चेहरों पर तमाचे लग रहे हैं, ये अल्लाह की हवा थी। अल्लाह ताला ने अपनी नुसरत नाजिल फरमाई, अपनी मदद नाजिल फरमाई और मुसलमानों की इनकी पुश्त फेरने की ताकत अता फरमाई और मुसलमानों ने इनके साथ जंग की और बड़े बड़ों को कत्ल करके बहुत से मुशरिकों को कैद कर लिया और मुसलमानों ने वाफर गनीमत हासिल की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान सही सालिम वापस आ गए। या कल है सलाम के मोजज़ात है, सुभान अल्लाह। उंगलियों से पानी का जारी हो जाना, ये भी हमने पढ़ा। आका अलैहिस्सलाम की मुबारक उंगलियों से पानी जारी हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन से खुश्क कुएं जो है वो सैराब हो जाते हैं और क़यामत तक उनके अंदर पानी जारी रहेगा। इससे बहुत सारे वाक़यात हैं जो पानी से मुतल्लिक़ है। उन्हीं में से एक रावी है हमाम बिन नुफैल, वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की मैं खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमने एक कुआं खोदा है मगर इसका पानी खारी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे एक मिश्कीज़ा नायत फरमाया जिसमें पानी था। फरमाया, इस पानी को उस पानी में डाल देना। मैंने उसका पानी कुएं में डाल दिया, मिश्कीज़े का बर्तन का पानी अपने उस कुएं में डाल दिया जिसका पानी खारा था। इसका पानी यमन के तमाम पानियों से ज्यादा शीरीं और मीठा हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूठे को उसमें डालने की बरकत से। सुभान अल्लाह। ये ऐसे कमाल मोजज़ात हैं कि इनको पढ़ते हैं तो ये जो चीज़ें हम किस्से कहानियों में और जो है ना फिल्मों में देखते हैं ना, ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, बल्कि फिल्मों वालों की तो औकात ही क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो अजीम मोजज़ात अता फरमाए जो जहाँ अक्ल इंसानी हैरान रह जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को ऐसी ऐसी चीज़ें अता फरमा रहे हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता कि किसी को अता होंगी। सुभान अल्लाह। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास मोजज़ात थे। ये तो चीज़ें थी मोजज़ात की जिनका ताल्लुक था पानी से। ऐसे बहुत सारे मोजज़ात हैं जिनका ताल्लुक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने से। हज़रत अनस से रवायत है, इन्होंने कहा, एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ तो आप अपने सहाबा में तशरीफ फरमा थे और गुफ्तगू कर रहे थे। आपके मुबारक पेट पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने आपके किसी सहाबी से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक पेट पर पट्टी क्यों बांध रखी है? साहबा ने बताया, भूख से। फिर मैं अबू तलहा के पास आया और मैंने इनसे ये बात कही। वो मेरी वालदा के पास गया और इनसे पूछा, क्या कुछ खाने की किस्म में से है? ये जो हजरत अनस है ना, ये हजरत उम्मे सुलैम के बेटे हैं। तो हजरत उम्मे सुलैम के शौहर का नाम है हजरत तलहा। तो फरमारे मैं अबू तलहा के पास गया, यानी अपने वालिद के पास, और मैंने जाकर उनसे कहा तो उन्होंने मेरी वालदा यानी उम्मे सुलैम से कहा और उनसे पूछा, क्योंकि ये इनके सुतेले वालिद थे अबू तलहा। तो इन्होंने उनसे आके पूछा, कुछ खाने की चीज है? तो उन्होंने कहा, हाँ, मेरे पास रोटी का टुकड़ा और कुछ खजूरें हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तन्हा तशरीफ लाए तो इतना खाना उनके लिए काफी हो जाए। यानी इतना है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफत कर सकें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी कर सकें। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और भी साहबा आए तो उनके लिए ये खाना काफी नहीं होगा।
ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ اے انس تم جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے رہو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں اور لوگ ان سے علیحدہ ہو کر چلے جائیں تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس کے دروازے کے پردے پر کھڑے ہوں، یعنی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کھڑے ہونے لگے تو عرض کرنا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، یعنی ابو طلحہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت انس کی سوچ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب ہوگی کھانے کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو انہوں نے بھی ضرورت محسوس کی نا، اسی لیے اپنے والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ اچھا جی، انہوں نے جا کے ایسے کیا، کہتے ہیں میں نے جب عرض کیا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا اے صحابیو، کیا فرمایا؟ اے صحابیو آؤ۔ اس کے بعد میرا آقا نے ہاتھ تھاما اور اسے دبایا، پھر اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے چلے، یہاں تک کہ جب ہم اپنے گھر کے قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں آنے والوں کی کثرت سے غمگین گھر میں داخل ہوا۔ اللہ، تھوڑی دیر کے لیے اس کا تصور کریں کہ سوچا کیا تھا انہوں نے، اور اب کثرت سے غم اس بات کا نہیں ہے کہ اتنے سارے صحابہ کرام آ گئے، بات غم اس چیز کا ہے کہ ہمارے پاس کھلانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا اے بابا جان، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح عرض کیا تھا جس طرح آپ نے مجھے تاکید فرمائی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلا لی ہے اور آپ ان سب کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ یہ سن کے حضرت ابو طلحہ باہر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اس کو صرف آپ کو بلانے کے لیے بھیجا تھا، چونکہ میرے پاس اتنا کھانا نہیں ہے جس سے یہ سب شکم سیر ہو جائیں، پیٹ بھر جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ اس میں برکت دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور فرمایا تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے جمع کر کے ذرا لاؤ، تو ہم جتنی روٹی اور کھجوریں ہمارے پاس تھیں ان کو دسترخوان پہ رکھ لائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا میرے قریب 8 آدمی آئے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 8 آدمی بھیجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ کھانے پر رکھ دیا اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تو ان سب نے اپنے آگے سے کھایا یہاں تک کہ پیٹ بھر گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا مزید 8 آدمی میرے پاس لاؤ، تو یہ سلسلہ برابر جاری رہا یہاں تک کہ 80 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ کتنے آدمی؟ 80، اور ان سب نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد مجھے اور میری والدہ اور حضرت طلحہ کو بلایا، حضرت انس فرماتے ہیں، اور فرمایا کھاؤ، تو ہم سب نے کھایا یہاں تک کہ ہم پیٹ بھر گئے۔ اس کے بعد اپنا دست مبارک اٹھا کر فرمایا اے ام سلیم، یہ تمہارا کھانا اتنا ہی ہے جتنا تم میرے پاس لائی تھی۔ اس کے بعد میری والدہ یعنی ام سلیم نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر میں نے ان کو کھاتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو میں کہتی کہ ہمارے کھانے میں انہوں نے کچھ نہیں کھایا، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انہوں نے کھایا ہے، اس کے باوجود کھانے میں سے کچھ کم نہیں ہوا۔ اگر میں ان کو دیکھتی نہ تو میں کہتی انہوں نے کھایا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کھایا اور کھانا بچ گیا۔ سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے میں معجزہ ہے۔ حضرت زینب بنت جہش کا جو ولیمہ تھا، ایک طباق ہیس سے جو بنے، حیض جسے بولتے ہیں، اس کا معجزہ دیکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب بنت جہش سے نکاح آقا نے فرمایا تو مجھ سے میری والدہ نے کہا اے انس، یعنی حضرت ام سلیم بہت خدمت کیا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ام سلیم بہت زیادہ کرتی تھی، ایک تو رضائی والدہ بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا رضائی خالہ، اس کے علاوہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تحائف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو جب حضرت زینب بنت جہش کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو فرمایا کہ مجھ سے میری والدہ نے کہا انس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عروسی کی حالت میں صبح کی ہے، یعنی ان کا پچھلی شب ان کا جو ہے نکاح ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صبح کا ناشتہ نہیں ہوگا، لہٰذا تم گھی کا پیپا اور کھجوریں اٹھاؤ تاکہ میں اس کو ملا کر نہ ہیس تیار کر لوں۔ ہا یا سین، جیسے اس کھانے کو کہتے ہیں نا جو کھجور اور گھی سے تیار ہوتا تھا، عرب میں یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ مطہرہ کے پاس لے جاؤ، تو میں اسے پتھر کے ایک طباق میں لایا، یعنی جب وہ تیار ہو گیا، میری والدہ نے تیار کر دیا تو میں اسے برتن میں ڈال کے لایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حجرے کے کونے میں رکھ دو اور تم جا کر ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو اور دیگر صحابہ بڑے بڑوں کو بلا کر لاؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ تیار کر لیا، حضرت سیدہ ام سلیم نے تو اس نیت سے بھیجا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ فرما لیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور
वलीमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर को बुलाओ, उमर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ, अली को बुलाओ और बड़े बड़े कुब्बार साहबा को बुलाओ। फिर मस्जिद में जितने मौजूद हो इन्हें भी बुला लेना, रास्ते में जो मिलता जाए अनस उसे भी बुला लेना। मैं खाने की कमी और जिन लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया इनकी कसरत पे बड़ा ताज्जुब कर रहा था। मतलब मुझे ताज्जुब हो रहा था कि खाना कितना मैं लेकर आया हूँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनों को दावत दे दी। यहाँ तक कि घर और हुजरा आदमियों से भर गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अनस इसे उठा लो। तो मैं इस तिबाक को लाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें 3 उंगलियां दाखिल की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तिबाक में 3 उंगलियां दाखिल की और वो हीस बढ़ता और ऊंचा होता चला गया। लोग खा खा कर निकल के जाते रहे, यहाँ तक कि वो सब के सब फारिग हो गए और तबाक में वो हीस चूं का तू बाकी रहा। फरमाया ए उम्मे ज़ैनब, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मे ज़ैनब के आगे रख दो इसको। हज़रत साफी ने कहा मैंने हज़रत अनस से पूछा तुम्हारे ख्याल में वो लोग कितने थे? तो उन्होंने फरमाया मेरे ख्याल में वो 72 शख्स थे जिन्होंने उस वक्त पे खाना खाया। वो तबाक जो सैयदा उम्मे सुलैम ने तबाक में डाल के वो ही तैयार किया जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के लिए था, लेकिन 72 लोगों ने उससे खाया। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु, आप सोचें कि अरब के जवान हो, अरब का अरब के और मौजूदा दौर के जो मर्द है ना उनमें बड़ा फर्क है। अरब का मर्द बड़ा जवान, बड़ा कदावर, बड़ा काठ वाले होते थे, जवान मर्द अरब के। और फिर उनका खाना वो वाला जो मुझे मतलब उन्हें कम मुयसर आता था, तो जिससे कम मुयसर आए तो वो जब खाएगा और उसके पास बहुत वाफर मिकदार में होगा तो जाहिर बात है पेट भर के खाएगा। अब अरब के 72 इंसान और अशखास सोचें कि उनका उनके लिए कितने खाने की जरूरत पड़ी होगी, और उन हजरात ने खाया है और पेट भर के खाया। किसका मौजूदा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये सारे खाने के मौज़ात हैं। जैसे हजरत अबू अयूब से रवायत है, उन्होंने कहा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए खाना तैयार कराया मैंने, और खाना इतना ही था कि वो इन दोनों के लिए ही सिर्फ काफी था। हजरत फरमाते हैं मैं इसे लेकर, रावी रिवायत करने वाले कौन से? हजरत अबू अयूब फरमाते हैं मैं इसे लेकर हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जाओ और सरदाराने अंसार में से 30 अफराद को मेरे पास बुला के लाओ। यानी नसारा अंसार जो है ना, अंसार मदीना के जो अंसार हैं जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी, आका इस्लाम ने फरमाया उनके 30 आदमियों को लेकर आओ। ये बात मुझे बड़ी शाक गुजरी। मैंने अपने दिल में कहा मेरे पास तो अब कुछ नहीं है कि इसे ज्यादा कर सकूं, और मैं गोया अनजान सा बन गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया जाओ ना, मेरे पास अशराफ अंसार में से 30 अफराद को बुला के लाओ। लिहाजा मैं इनको बुला कर ले आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया खाओ। तो इन सब ने खाया, यहाँ तक कि सब ने पेट भर कर खा लिया। फिर उन्होंने शहादत दी कि यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं, और जाने से पहले सब ने आपकी बैत कर ली, यानी आका अलैहिस्सलाम से बैत कर ली। फिर फरमाया मेरे पास 60 अंसारियों को लेकर आओ। यहाँ तक कि इस खाने को 180 अंसारियों ने खाया, और 180 खाने वाले, और वो खाने की मिकदार कितनी है? हजरत अबू यूब अंसारी कितना फरमा रहे हैं? जो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और आका अलैहिस्सलाम खा सकते थे। और उस खाने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत से कितने लोगों ने खा लिया? 180 अंसारियों ने खा लिया। ये है बरकत। और हम दौरे हाजिर में किसी मांगते हैं कसरत। उस जमाने में कसरतें नहीं थी, बरकतें थी, और दौरे हाजिर में बहुत कसरतें हैं, बरकतें नहीं है। वो खैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो ऐसे बहुत सारे जो है मौजूदात हैं। जैसे हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया एक रात हम बगैर खाए हमने एक रात गुजार दी। जब सुबह हुई तो मैं तलाश में निकला और मुझे इतनी रोजी मिल गई कि 1 दिरहम से गोश्त और आटा खरीदा जाए। मैं इसे लेकर हजरत फातिमा के पास आया। इन्होंने रोटी बनाकर पकाई। जब वो पकाकर फारिग हुई तो कहा काश आप मेरे वालिद माजिद के पास जाते और आपको मेरे पास ले आते। यानी उन्होंने, सईदा फातिमा ने हजरत अली को कहा कि अब हम गोश्त खाने लगे, रोटी खाने लगे हैं, तो इस मौका पर काश मेरे वालिद के साथ होते। तो हजरत अली फरमाते मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। आका अलैहिस्सलाम उस वक्त आराम फरमा रहे थे और आऊज़ु बिल्लाहि मिनल जौई फरमा रहे थे। अल्लाह, यानी आका अलैहिस्सलाम उस वक्त क्या फरमा रहे थे? अल्लाह मैं आपकी भूख से पनाह मांगता हूँ, मैं आपके नाम की पनाह में आता हूँ भूख से। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भूख की हालत में थी। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हमारे पास खाना है, आप तशरीफ ले आइए।
آپ اس حال میں تشریف لائے کہ ہانڈی جوش میں آ رہی تھی، یعنی بالکل پکڑی تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ کے لیے ایک پیالے میں نکال لو۔ انہوں نے نکال لیا، یہاں تک کہ آپ نے 9 ازواج مطہرات کے لیے اس کھانے کو، جو ہانڈی جو جوش مار رہی تھی اور اس میں صرف کچھ لوگوں کے لیے تھا، سیدہ عائشہ کے لیے نکلوایا، 9 بیویوں کے لیے نکلوایا، پھر فرمایا اپنے والد اور شوہر کے لیے نکال لو۔ انہوں نے نکالا، فرمایا تم اپنے لیے نکالو اور کھاؤ۔ تو انہوں نے نکالا، جب ہانڈی کو اٹھایا تو وہ ایسی ہی لبریز تھی جیسے کہ ابلتے ہوئے، یا جیسے ہی اس کو چڑھایا گیا تھا اس وقت جتنا اس میں کھانا تھا، سالن تھا، وہ اتنا ہی تھا اتنے اشخاص کے لیے نکالنے کے باوجود۔ پھر ہم نے اس میں سے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا کھایا۔ برکات دیکھیں، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن اپنے گھر سے مسجد کی طرف میں چلا، میرا یہ جانا بھوک کی وجہ سے تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پایا، انہوں نے کہا ہم بھی بھوک سے بے تاب ہو کر چلے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نے آپ سے اپنا حال عرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طباق منگایا۔ طباق کہتے ہیں جس پر کھجوریں، تشت جس پہ کھجوریں رکھی جائیں، جس میں کھجوریں تھیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں دی اور فرمایا کہ انہیں کھا کر پانی پی لو، آج کے دن یہی 2 کھجوریں ہمارے لیے کفایت کر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک لگی ہے نا، اور صحابہ کرام کی بہت زیادہ تعداد تھی جن سب کی یہی کیفیت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کتنی کتنی کھجوریں دی؟ 2 اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 کھجوروں کو کھا کر اوپر سے پانی پی لو۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے وہ 2 کھجوریں کھائی اور اوپر سے پانی پی لیا، اور وہ 2 کھجوریں ہی سارا دن کے لیے ہم پر کفایت کر گئی۔ حضرت ایک صحابی رسول ہیں، حضرت نغلہ بن عمر غفاری، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برتن میں دودھ دوہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ اس کے بعد اسے بچے ہوئے دودھ کو نغلہ نے بھی پیا اور وہ خوب سیر ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں 7 بکریوں کا دودھ پی کر بھی سیر نہیں ہوتا، آج 1 بکری کا دودھ پی کر سیر ہو گیا ہوں۔ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا نصیب ہو گیا تھا، اس جھوٹے کی برکت سے تھوڑا سا پی کر بھی یہ سیر ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں 7 بکریوں کا بھی دودھ پی لیتا تھا نا، میں سیر نہیں ہوتا تھا، اور آج یہ عالم ہے کہ 1 بکری کا دودھ وہ بھی آپ بیچ میں سے پی چکے تھے، اس کم میں سے میں پی کر آج کے دن سیر ہو گیا ہوں۔ ایک اور واقعہ ہے، وہ سن لیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مسلمان ہوئی تو اس نے ایسے ہمراہی کی جستجو کی جس کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ سکے۔ تو اسے ایک شخص ملا جو یہودی تھا، اس نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے کہا اتنی دیر ٹھہرو کہ اپنے مشکیزے میں پانی بھر لوں۔ اس نے کہا پانی میرے ساتھ ہے، تو وہ اس کے ساتھ چل دی یہاں تک کہ شام ہوئی۔ تو یہودی ایک منزل میں اترا اور اس نے دسترخوان بچھا کر رات کا کھانا کھایا اور کہا اے ام شریک آؤ رات کا کھانا کھا لو۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے پانی پلاؤ کیونکہ میں پیاسی ہوں اور پانی پینے سے پہلے میں کھانا کھانے کی قدرت نہیں رکھتی۔ یہودی نے کہا میں تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں دوں گا جب تک تم یہودی نہ بن جاؤ۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی یہودی نہیں بنوں گی، اور وہ اپنے اونٹ کے پاس گئی اور اس کے پاؤں باندھے اور اس کی ران پر اپنا سر رکھ کر سو گئی۔ وہ کہتی ہے مجھے کسی نے جگایا مگر ڈول کی خنکی نے جو میرے پہلو پر اترا تھا، میں نے اپنا سر اٹھا لیا، یعنی میں نے دیکھا کہ وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ میں نے پیا یہاں تک کہ میں سیراب ہو گئی، پھر میں نے اپنے مشکیزے پر پانی چھڑکا یہاں تک کہ وہ تر ہو گیا اور میں نے اسے بھی بھر لیا۔ جب صبح کو یہودی آیا، اس نے کہا میں شریک کیا حال ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے پانی پلایا ہے۔ اس نے کہا تم پر پانی آسمان سے اترا ہے؟ میں نے کہا ہاں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مجھ پر پانی اتارا ہے۔ اس کے بعد میرے سامنے سے وہ بلند ہوا یہاں تک کہ وہ آسمان میں مجھ سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ روانہ ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہبہ کیا، آقا کو اپنا آپ ہبہ کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے ان کا نکاح کر دیا اور انہیں 30 ساع جو عطا فرمائی۔ انہیں فرمایا انہیں کھاؤ مگر ناپنا نہیں، اور ان کے ساتھ ایک گھی کا کپا تھا جو نبی علیہ السلام نے انہیں بطور تحفہ دیا۔ انہوں نے اپنے باندی سے کہا کہ اس کپا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دے، تو وہ اسے لے گئی۔
صحابہ نے گھی نکال کر کپا خالی کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے کہا اس کپا کو لٹکا دینا اور اس کا منہ بند نہ کرنا، تو اس باندی نے اسے اس کی جگہ پر لٹکا دیا۔ جب ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں تو انہوں نے کپا کو دیکھا کہ وہ گھی سے بھرا ہوا ہے۔ ام شریک نے باندی سے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کپا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا؟ گھر میں کیوں ہے؟ یعنی آقا کو دے دینا تھا۔ تو باندی نے کہا اللہ کی قسم میں اسے لے کے گئی تھی جیسا کہ تم نے کہا تھا، اس کے بعد میں نے اسے اس حال میں واپس لائی ہوں کہ اس میں ایک قطرہ گھی بھی نہیں تھا، مگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے لٹکا دینا اور اس کا منہ نہ بند کرنا، تو میں نے اسے اس کی جگہ لٹکا دیا۔ پھر اس کپا سے برابر سب گھی کھاتے رہے یہاں تک کہ اس کی رحلت ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا جو ناپا، اس کا جو جو تھا اس کو ناپا تو وہ پورے 3 سا تھا، اور ذرا برابر بھی اس جو میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ جو بھی 30 سا ہی رہا اور گھی کا کپا بھی، وہ فرماتی ہیں ان کی رحلت تک گھی ہی دیتا رہا، یعنی اس میں سے گھی ٹپکتا رہا اور جو اپنی جگہ جو ہی رہے اور 30 سا ہی رہے، اس میں بھی کمی نہ آئی۔ تو کھانے کا بھی بندوبست رہا، گھی کا بھی بندوبست رہا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم معجزہ ہے، یعنی اتنی برکت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پیے ہوئے کسی چیز کے جھوٹے کے ایک قطرے کے ساتھ بھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پانی پیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ برتن میں پانی کا ایک قطرہ بھی جو ہے نا، وہ اگر کسی نے پی لیا تو وہ سبحان اللہ، اس ایک قطرے کی اتنی برکت ہے۔ تو سوچیں کہ جن کے جھوٹے کی اتنی برکت ہوتی ہے، اس ذات کا عالم کیا ہوگا۔ یہ بڑا پیارا معجزہ ہے، یہ سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک شخص اپنی بیوی کے پاس ہے اور دیکھا وہ بھوکی ہے، تو وہ جنگل کی طرف نکلا اور اس نے دعا کی اے اللہ ہمیں ایسا رزق عطا فرما جسے ہم چکی میں پیس کر روٹی بنائیں۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک پیالہ روٹی سے بھرا ہوا نمودار ہوا اور چکی آٹا پیس رہی ہے اور تنول لکڑیوں سے گرم ہے۔ پھر اس کا شوہر آیا، اس نے بیوی سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا، اور چکی اٹھا کر اس کے گر سے آٹا نکالا۔ اس شخص نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آقا نے فرمایا اگر تم چکی کو گھومتا چھوڑ دیتے تو قیامت تک وہ چلتی رہتی، آٹا نکلتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ یہ معجزہ، بکری کے شانے والا معجزہ دیکھ لیجئے۔ حضرت ابو عبید سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہانڈی پکائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھے شانہ دو، کیونکہ آقا علیہ السلام شانے کی بوٹی پسند فرماتے تھے۔ انہوں نے شانہ پیش کیا، پھر فرمایا مجھے شانہ دو، تو انہوں نے دوسرا شانہ پیش کیا، پھر فرمایا مجھے شانہ دو۔ اس وقت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بکری کے کتنے شانے ہوتے ہیں؟ یعنی 2 شانے ہوتے، پیش کر دیا آپ نے۔ فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے تو جتنی بار میں تم سے کہتا شانہ دو، اتنی بار ہانڈی سے شانہ آتا رہتا۔ کیسی بات ہے، سبحان اللہ۔ کہنے لگے انہوں نے بھی جو ہے نا ذراہ وہ اب ادب کا بھی خیال رکھنا تھا، تو کہا یا رسول اللہ بکری کے کتنے شانے ہوتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ شانہ نہیں ہے، پوچھا کہ بکری کے کتنے شانے ہوتے ہیں؟ اگر نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم بس تعمیل کرتے میرے حکم کی اور میں جو کہتا ہوں اس پر ہی عمل کرتے تو تمہارا میرا کہنا ہے اور تمہارا نکالنا تھا، وہ کہاں سے آنا تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ حضرت سلمہ بن نفیل سکونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی کہنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے پاس آسمان سے کھانا اترا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت سے کھانا آیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں آیا ہے۔ اس نے دریافت کیا کس طرح آیا؟ فرمایا تانبا کے بڑے برتن میں آیا۔ پوچھا کیا وہ کھانا آپ سے بچ رہا تھا؟ فرمایا بچ رہا تھا۔ پوچھا اس کا کیا ہوا؟ فرمایا وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور مجھے وہی بھیجی گئی کہ میں وصال کرنے والا ہوں اور میں تم سے زیادہ عرصہ تم میں رہنے والا نہیں ہوں اور تم میرے بعد زیادہ عرصہ رہو گے، بلکہ بہت کم مدت تم میرے بعد جو رہو گے وہ زیادہ عرصہ رہو گے اور میں بہت کم مدت رہوں گا، یہاں تک کہ تم کچھ کہو گے اور تم لوگ شکستہ حالت میں میرے پاس آؤ گے اور تم ایک دوسرے کا پیچھا کرو گے میرے روبرو قیامت میں، اور میرے روبرو جو تم ملو گے تو قیامت میں ملو گے۔ اور آقا نے فرمایا 2 موتیں شدید ہوں گی، اس کے بعد ایسا سال آئے گا جس میں زلزلے اور فتنے آئیں گے۔ یہ وہی آقا علیہ السلام کی پہلے بھی میں نے حدیث آپ سے بیان کر دی جس میں یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا بیان فرمایا، لیکن اس میں اصل چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کھانا اترا وہ آسمانوں سے اترا اور جنت کا کھانا آیا۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت کی انگور دیے گئے، اس میں حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن عتبہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے کہا آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے، اور مجھے اللہ رب العزت نے ایک خوشہ انگور کے ساتھ آپ کی خدمت بھیجا ہے تاکہ آپ اسے نوش فرما لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشہ کو لے لیا انگور کے۔ اس روایت میں جو حفص بن عمر دمشقی کی ہے وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے لیے جنت کا طعام آیا کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کھانے پینے کے متعلق، معجزات پینے کے متعلق۔ دوسرا پوائنٹ پہ ہم نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کھانے کے متعلق۔ تیسرے نمبر پہ پڑھا ہم نے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے کھانے کے متعلق۔ اور اب سنیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات حیوانات کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ بنی سلمہ کا ایک اونٹ پانی کھینچنے والا دیوانہ ہو گیا۔ جیسے اونٹ عموماً یہ جانور بدک جاتے ہیں نا، اس نے بنی سلمہ کی پر حملہ کر دیا اور باغ میں آنے سے باز رکھا، یہاں تک کہ کھجوروں کے درخت تشنا ہو گئے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میری پریشانی کے ازالہ کے لیے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باغ میں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے دروازے پہ پہنچے تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ اندر تشریف نہ لے جائیں، ہمیں اونٹ کی طرف سے آپ پر خطرہ ہے کہ آپ باغ میں آ رہے ہیں، اونٹ اتنا بدکا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کو نقصان پہنچا رہا ہے، کھجوروں کے درختوں کو بھی، اور ہم باغ میں نہیں جا رہے، تو ہمیں ڈر ہے کہ اگر آپ باغ میں تشریف لے جائیں گے تو وہ آپ پر کوئی حملہ نہ کر دیں۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اندر چلو، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ جب اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اونٹ اپنے سر کو جھکا کر چل کر آیا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اونٹ کو پکڑ لو اور اسے نکیل ڈال کے رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا معجزہ ہے کہ اونٹ بھی بارگاہ نبوی میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا جو اونٹ ہے نا اس نے ہمارے باغ پر قبضہ کر لیا ہے اور ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اب اگر تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاؤ گے تو وہ اونٹ آقا علیہ السلام کو نقصان پہنچائے گا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ اونٹ آپ کو جانتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ اونٹ مجھے جانتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو مجھے نہ جانتی ہو، ہر مخلوق جانتی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، البتہ کچھ انسان کچھ جنات ہیں جو کافر ہیں، ورنہ دنیا کی ہر چیز مجھے نبی مانتی۔ ہرنی کا واقعہ سن لیں۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں تھے، اچانک کسی نے پکارا یا رسول اللہ، آقا نے متوجہ ہو کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا، پھر دوسری طرف متوجہ ہو کر دیکھا تو بندھی ہوئی ایک ہرنی نظر آئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے قریب تشریف لائیں، تو وہ آقا علیہ السلام قریب آ گئے اور فرمایا کیا ہوا؟ ہرنی نے کہا اس پہاڑ پر میرے 2 بچے ہیں، آپ مجھے کھول دیجئے، میں ان دونوں کو دودھ پلا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ ایسا کریں گی؟ ہرنی نے کہا اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول دیا، اس نے جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلایا، اس کے بعد وہ آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باندھ دیا۔ اس دوران وہ اعرابی بیدار ہو گیا جس کی وہ اونٹنی تھی، اس نے دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کوئی کام ہے؟ فرمایا ہاں، اور یہ کہ اس ہرنی کو چھوڑ دیں۔ اس اعرابی نے، یہ دیہاتی نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کودتی ہوئی جا رہی تھی اور یہ کہتی جا رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ بکری جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہوئی جا رہی تھی، سبحان اللہ۔ حضرت ایک راوی ہیں حضرت ابو منظور رحمہ اللہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا نا تو آپ کو ایک سیاہ رنگ کا گدھا ملا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس حمار سے کلام فرمایا اور حمار نے بھی آپ سے کلام فرمایا۔ حمار عربی میں کہتے گدھے کو۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور نبی علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا یزید بن شہاب، اللہ تعالیٰ نے میری جد کی نسل سے 60 گدھے پیدا کیے،
اور وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے سوا کسی نے ان پر سواری نہیں کی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھ پر سواری فرمائیں گے۔ میری جد کی نسل میں میرے سوا کوئی نہیں رہا اور نہ آپ کے سوا نبیوں میں کوئی باقی ہے۔ آپ سے پہلے میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، میں اسے قصدن گرا دیتا تھا اور وہ یہودی میرے پیٹ کو تکلیف پہنچاتا تھا اور میری کمر پر مارتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا نام یعفور ہے۔ جب رسول اللہ کسی کو بلانے کے لیے کسی کے دروازے کی طرف بھیجتے تو وہ اس کے دروازے پر آ کر اپنے سر کو دروازے پر مارتا، اور جب گھر والا باہر نکل کے اس کے پاس آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تب وہ ہیثم بن تیہان کی کنویں پر یہ یعفور آیا اور خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے غم میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں اس کنویں میں گرا کر اپنے آپ کو مار دیا۔ اس یعفور نے، اس کا نام کیا تھا؟ یزید بن شہاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کے کیا رکھ دیا تھا؟ یعفور۔ ہم انسانوں سے تو یہ گدھا ہی افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق کے غم نے اس نے اپنے آپ کو کنویں میں گرا کر مار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کاسب کا کام دیتا تھا، کیونکہ جب کبھی کسی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانا ہوتا تھا تو یعفور کو بھیجتے تھے۔ یعفور دروازے پہ جا کے کھڑا ہوتا تھا، اپنا سر مارتا تھا، جب دروازہ کھولا جاتا تو اشارہ کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کی، اور خدمت کے بعد آقا کی جدائی میں اپنے آپ کو خاص بھی کر دیا۔ اور ہمیں ویسے تو کہنے سے تو مر گیا، کہنے میں تو مطلب تاریخ میں تو ہم یہی پڑھیں گے کہ یعفور نے اپنے آپ کو مار دیا، لیکن اصل بات یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو دور تشریف لے جاتے، یعنی قضائے حاجت وغیرہ کا۔ ایک دن آپ تشریف لے گئے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، آپ درخت کی آڑ میں بیٹھے اور اپنے دونوں موزے اتار دیے، پھر میں نے ایک موزہ پہنا تو ایک پرندہ آیا اور دوسرا موزہ لے کر اڑ گیا، ٹھیک ہے، پھر فضائے آسمانی میں اسے جھاڑا تو اس میں ایک سیاہ سانپ نکلا اور ادھر سے نیچے گر گیا۔ تو اس چڑیا نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موزے کو جس میں یہ سانپ گھسا ہوا تھا، اس کو چڑیا کو پتا تھا کہ اس موزے میں سانپ ہے اور وہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، تو اس نے کیا کیا، اس چڑیا نے آ کے سانپ کو نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ سے روایت ہے کہ وہ دریا میں کشتی پر سوار تھے، کشتی ٹوٹ گئی اور اس کے ایک تختے پر وہ سوار ہو گئے، اس تختہ نے مجھے ایسے بیابان میں اتارا جس میں شیر تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ۔ اچانک شیر سامنے آ گیا، جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا اے ابو الحارث، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، تو وہ سامنے آ کر اپنی دم ہلانے لگا، یہاں تک کہ وہ میرے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا، پھر وہ میرے ساتھ چلا یہاں تک کہ اس نے مجھے راستے پہ ڈال دیا، مجھے راستہ دکھا دیا اور مجھے راستہ پار کروا دیا۔ کس کی وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اسے بتایا گیا کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، کیونکہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آقا کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو جب شیر کو پتہ چلا تو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، تو اس نے عقیدت میں، محبت میں اور ان کی غلامی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی لاج رکھتے ہوئے ان کے اوپر اپنی فطرت کو چھوڑ دیا۔ شیر کی کیا فطرت ہے؟ حملہ آور ہونا، خون خوار درندہ ہے وہ، لیکن اس نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کہ نبی کا غلام۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، جس میں اونٹوں کی گواہی، جو جانوروں میں اونٹ نے گواہی دی، بکری کی دودھ میں جو برکت ہو گئی اس کا ہم نے واقعہ پڑھا، ہرنی کا واقعہ پڑھا، آقا علیہ السلام کی گدھے یعقور کا واقعہ پڑھا۔ ایک واقعہ سن لیجئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، اجود الناس اور اشجع الناس تھے۔ احسن الناس لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اجود الناس لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اشجع الناس لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ ایک رات اہل مدینہ نے ڈراؤنی آواز سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کی گھوڑی پر بغیر زین کے سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ جب لوگ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ان سے پہلے اس آواز کی طرف تشریف لے جا چکے ہیں، لوگ تو بعد میں باہر نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی جا چکے ہیں۔
آپ خبر کی تحقیق فرما چکے ہیں اور آپ فرما رہے تھے ہرگز کوئی خوف نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھوڑا تو سمندر کی طرح روا ہے، حالانکہ آپ کی سواری وہ گھوڑا آپ کی تیز رفتاری کے مقابلے میں گھوڑا بہت سست ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کی برکت سے وہ تیز رفتار ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کوئی ڈرپوک نہیں تھے. حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ایک وحشی جانور تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تو وہ اچھلتا کودتا آتا جاتا کھیل کود کرتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آتے تو وہ خاموش بیٹھ جاتا، اچھلنا کودنا چھوڑ دیتا آقا کی ادب سے. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رہتے وہ نہ اچھلتا نہ کودتا نہ بولتا، خاموش رہتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اچھلتا بھی کودتا بھی کھیلتا بھی، لیکن آقا علیہ السلام کی موجودگی میں آقا کا ادب کرتے ہوئے وہ مانوس جانور کھیلتا کودتا نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے. ہم ایک درخت کے قریب گئے تو اس میں حمرا کا گھونسلہ تھا، یعنی چڑیا کا گھونسلہ تھا. ہم نے اس کے دونوں بچے پکڑ لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ چڑیا آئی اور بار بار کچھ بولتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے اس کے دونوں بچے پکڑ کے اسے دکھ پہنچایا ہے. ہم نے عرض کیا ہم نے اس کے 2 بچے پکڑے ہیں، تو آقا نے فرمایا انہیں ان کے گھونسلے میں رکھ دو. ہم نے انہیں ان کے گھونسلے میں رکھ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ حیوانات میں اور جانوروں میں ہمیں آج معلوم ہوئے. آقا علیہ السلام کے سامنے کس طرح یہ بے زبان جانور، ہم کہتے ہیں حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولیاں معلوم تھی، تو ہمیں ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے صرف بولیاں نہیں مانوسیت بھی عطا فرمائی تھی کہ انہیں ہمدرد ہستی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتی تھی کہ اگر کوئی مالک ظلم بھی کرتا تھا تو آقا علیہ السلام سے آ کر فریاد کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمدردی فرمایا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ادب کرنے کی اور آقا علیہ السلام کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.